الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس آن لائن درس میں ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا اچھا گمان، اور یہ اخلاق حسنہ میں سے بہت ہی اہم اخلاق ہے جسے ایک مومن کے اندر، ایک مسلمان کے اندر پایا جانا چاہیے۔ اچھا گمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کی کوئی بات سن کر یا کام دیکھ کر دل میں اچھے یا برے دونوں خیالات آ رہے ہوں تو برا سوچنے کی بجائے اچھا سوچنا اور اچھا مطلب نکالنا اصل میں اچھا گمان رکھنا ہے۔ اچھا گمان آخر کیوں رکھنا ہے؟ جب آپ اپنی آنکھوں سے کوئی برائی دیکھ لیں یا کانوں سے کوئی چیز سن لیں تو پھر آپ کے لیے اسے جھٹلانا ممکن نہیں ہوگا، لیکن جو چیز آپ نے نہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو اور نہ ہی کانوں سے سنی ہو، پھر بھی وہ چیز آپ کے دل میں بیٹھ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ اصل میں شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ ہے، اور ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ دل میں آنے والے اس وسوسہ کو، اس برے خیال کو جھٹک دیں، جھوٹا قرار دیں، کیونکہ شیطان آپ کا دشمن ہے۔ شیطان آپ کو برے راستے پہ ڈالنا چاہتا ہے، تو بدگمانی کا راستہ دراصل شیطان کا راستہ ہے۔ اچھا گمان رکھنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اچھا گمان رکھنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اچھا گمان رکھنے کی وجہ سے ایک انسان کے دل میں ایمان کی کیفیت جمع ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا سچا مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ النور میں بیان فرمایا، آیت نمبر 12 میں، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کہ جب تم نے وہ بات سنی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو بہتان لگایا گیا تھا، وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ کیا؟ گویا کہ یہاں پر دراصل یہ بتایا گیا ہے کہ مومن ایک جان کے جیسے ہیں۔ اپنے بارے میں اچھا گمان کرنا گویا کہ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اپنے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اچھا گمان رکھنا شیطان کے دروازے کو بند کرنا ہے، اور ابھی آپ نے جانا کہ بدگمانی شیطان کے راستے سے آتی ہے۔ چنانچہ جو آدمی گمان کی بنیاد پر کسی کے بارے میں برا فیصلہ کرتا ہے تو شیطان اسے ابھارتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی غیبت کرنے لگتا ہے، پھر اسی وجہ سے اس کے حق میں کوتاہی کرنے لگتا ہے، اس کی عزت نہیں کرتا، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور خود کو اس سے بہتر سمجھنے لگتا ہے، اور یہ تمام باتیں انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ لیکن اچھا گمان رکھا تو شیطان کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اچھا گمان رکھنا مسلم سوسائٹی کے لوگوں کے بیچ محبت، الفت اور بھائی چارے کا ماحول بناتا ہے۔ جب کسی سوسائٹی کے لوگوں کے بیچ محبت کا ماحول بنے تو وہاں پر دشمنی نہیں پنپتی، وہاں پر دشمن بھی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی اپنا کر کے ہمارے بیچ اپنا فائدہ حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ سب کا دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہوتا ہے۔ اچھا گمان رکھنے کا ایک چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے سوسائٹی میں بے حیائی نہیں پھیلتی، برائیوں کو پروان چڑھنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ سب لوگ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں۔ اور اچھا گمان رکھنے کا ایک پانچواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا گمان رکھنا دل کی سلامتی، نفس کی پاکیزگی، روح کی پاکی، ذہنی سکون اور من کی شانتی کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل پرسکون رہے، ہماری روح خوش رہے، ہم مطمئن رہیں، تو لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، کیونکہ روح کی خوشی کے لیے اچھا گمان رکھنا سب سے بہتر ذریعہ ہے۔ اس کے اپوزٹ بدگمانی کے کیا نقصانات ہیں، برا گمان پالنے کے کیا نقصانات ہیں؟ تو سب سے پہلے نمبر پر بدگمانی بہت ساری آفتوں اور تباہیوں کو اکٹھا کر لیتی ہے۔ ظاہر میں تو ایک بدگمانی تھی، ایک گناہ تھا، لیکن اس بدگمانی کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ایک انسان دوسروں کی ٹوہ میں لگتا ہے، ان کے عیب کی تلاش میں اپنا وقت برباد کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، چغلی بھی کھاتا ہے، حسد، جلن اور بغض اور اس طرح سے کینہ بھی پالتا ہے۔ پھر جب وہ بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے تو بدگمانی کی اس بیماری کی وجہ سے، بدگمانی کی اس آفت کی وجہ سے وہ سامنے والے سے منہ پھیر لیتا ہے، اس کو نیچا سمجھتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے۔ گویا بیماری ایک تھی لیکن بہت ساری خطرناک بیماریوں کو اس نے جمع کر دیا۔ اسی لیے بدگمانی کو ہلکا نہ سمجھیں، بلکہ یہ بہت ساری سماجی بیماریوں کی جڑ ہے۔ بدگمانی انسان کی صحت کو بھی تباہ کرتی ہے۔ برا گمان پالنے سے ایک انسان کی صحت خراب ہوتی ہے، انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے بدگمانی، دل کو پریشان کرتی ہے، ذہن کو الجھاتی ہے، جسم کو تھکاتی ہے، اور ہمیشہ نہ ختم ہونے والے رنج و غم اور تکان میں ایک انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس کا نقصان یہ ہے کہ اللہ کے غضب کو بدگمانی دعوت دیتی ہے، اس کے عذاب کا مستحق ٹھہراتی ہے۔ تیسرے نمبر پر بدگمانی مسلمانوں کے بیچ بھی پھوٹ ڈالنے کا سبب بنتی ہے، بھائی چارے کو ختم کرتی ہے، معاشرے میں نفرت پھیلاتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے چاہنے والوں کو کھو دیتا ہے، صرف برا گمان پالنے کی وجہ سے۔ محبت تھی، الفت تھی، لیکن برا گمان پالنے کی وجہ سے آدمی اپنے چاہنے والوں کو کھو دیتا ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا سمعت الرجل یقول ہلک الناس فہو اہلکہم، جب تم کسی کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ لوگ برباد ہو گئے، تو وہ خود ان سب سے زیادہ برباد ہونے والا ہے۔ دوسری روایت میں ہے اہلکہم، تو اس نے خود ان سب کو برباد کر دیا۔ تو بہرحال اچھا گمان رکھنا چاہیے، بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ بدگمانی کا چوتھا نقصان یہ ہے کہ بدگمانی ایسی آفت ہے کہ بدگمانی دوسروں پر الزام لگانے پر تو ابھارتے ہی ہے، لیکن جو بدگمانی پالنے والا ہوتا ہے وہ خود اپنے بارے میں اچھا گمان پالنے لگ جاتا ہے، وہ خود کو دودھ کا دھلا سمجھنے لگ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں۔ حالانکہ ہمارا رب کیا فرماتا ہے سورہ النجم آیت نمبر 32، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اپنے نفس کا تزکیہ مت کرو، اللہ جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے۔ بدگمانی کا ایک پانچواں نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان دین اور دنیا دونوں کا نقصان کر لیتا ہے۔ اگر آدمی کسی کے بارے میں بدگمانی پالے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے آدمی سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہ جائے، یا کسی آدمی کے بارے میں بدگمانی پالے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعہ اس کو ہدایت مل سکتی تھی، لیکن وہ ہدایت سے محروم رہ جائے، یا کسی علم سے محروم رہ جائے بدگمانی کی وجہ سے، کیونکہ اس نے خواہ مخواہ کسی عالم سے بدگمانی پال رکھا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا، سورہ الحجرات آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان پالنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ذہنی مریضوں کو ذلت اور رسوائی کی وعید سناتے ہوئے فرمایا،
جیسا کہ صحیح الجامع کی روایت ہے، یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے وہ لوگوں جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، کون لوگ ہیں یہ؟ لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت مت کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کے عیب کی تلاش میں مت لگو، فإنه من اتبع عوراتہم یتبع اللہ عورتہ، ومن یتبع اللہ عورتہ یفضحہ فی بیتہ، کہ مسلمانوں کی ٹوہ میں مت لگو، کیونکہ جو مسلمانوں کی ٹوہ میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو ظاہر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب کو ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ اس لیے بہرحال بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ اسلام نے بدگمانی کو جھوٹ کی بدترین شکل قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بدگمانی سب سے برا جھوٹ ہے، جھوٹ میں سب سے برا جھوٹ بدگمانی ہے، برا گمان پالنا ہے۔ گمان کی بات کو اس لیے بھی گھٹیا سمجھا جاتا ہے کہ جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے، تو یا تو وہ چیز جھوٹ نکلتی ہے یا حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں کس بات کا حکم دیتا ہے کہ خبروں کی تحقیق کر لیا کریں۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے مسلمانوں اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس بدگمانی کی بیماری سے بچیں، اپنے بھائیوں کے لیے سینہ صاف رکھیں، اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اچھا گمان رکھیں۔ بدگمانی کب حرام ہے؟ کسی کے بارے میں برا گمان سوچنا اس وقت حرام یا ناجائز ہو جاتا ہے جب اس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط، جس کے بارے میں برا سوچا جا رہا ہے وہ مسلمان ہو۔ دوسری شرط، وہ برا خیال دل میں صرف ایک لمحے کے لیے آ کر نہ گزر جائے بلکہ دل میں بیٹھ جائے۔ اگر برا خیال آ کر کے گزر گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، اگر دل میں بیٹھ جاتا ہے خیال اور اس برے خیال کو سچ مان کر ایک انسان اپنے رویہ کو بدلنے لگے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جس آدمی کے بارے میں برا گمان پالا جا رہا ہے وہ عام زندگی میں اچھا اور نیک انسان ہے، باقی رہا اس کا عمل تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر انسان کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے گا؟ نہیں، ہر انسان کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اگر ہمارا کوئی کافر دشمن ہے اور وہ ہمارے خلاف گھات میں بیٹھا ہوا ہے، یا ایسا دشمن ہے جس سے ہماری جان کا خطرہ ہے، تو ایسے دشمن کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھیں گے بلکہ یہ بیوقوفی ہوگی۔ اسی طریقے سے ایسے شخص کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھا جائے گا جو اعلانیہ طور پر گناہ کرتا ہے، فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے، نافرمانی کے کام کرتا ہے۔ ایسی حالت میں ضروری ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کی چالوں کو ہم سمجھیں اور ان کی چال سے ہوشیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنی حفاظت کا سامان کر لو اور چوکنے رہا کرو۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا گمان پالنے اور حسن ظن رکھنے کے بارے میں ہماری کیا تربیت فرمائی ہے۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سنتے ہیں۔
فتح مکہ کے موقع سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے ایگریمنٹ توڑ دینے کی وجہ سے، جو ایگریمنٹ صلح حدیبیہ کے موقع سے کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ، فیصلہ کیا کہ مکہ پر حملہ کریں گے اور تیاری شروع کر دی تھی۔ حضرت حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں، لیکن ان کو احساس ہوا کہ ہمارا کوئی جان پہچان کا نہیں ہے مکہ میں، اگر میں ایک احسان کر دوں گا مکہ والوں کو تو وہ میرا خیال رکھیں گے، میری فیملی کا خیال رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیاری کو راز میں رکھا تھا، لیکن حضرت حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا اور ایک عورت کے حوالے کر دیا، وہ خط کے جا کر کے مکہ والوں کو پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاتم بن ابی بلتعہ کے بارے میں خبر کر دیا، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھیجا کہ روضہ خاک جاؤ اور وہاں پر ایک عورت کے پاس خط ہوگا، لے کر کے آ جاؤ۔ چنانچہ صحابہ گئے اور واقعی خط پایا اور لے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، نہایت سنجیدگی کے ساتھ، جذبات میں نہیں آئے، اور حضرت حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حاتم تم نے یہ کیا کیا؟ حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں جلدی نہ فرمائیے، میں قریش کے ساتھ رہنے والا ایک باہری آدمی تھا، چونکہ میرا وہاں کوئی نسبی تعلق نہیں تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ ان پر احسان کر دوں جس کی وجہ سے وہ میرے رشتہ داروں کی حفاظت کریں گے۔ میں نے کفر کی وجہ سے، مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی وجہ سے ایسا کام نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا صدق، حاتم بن ابی بلتعہ نے سچ کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی سنجیدگی سے کہتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر میں شریک رہ چکے ہیں، اور تمہیں کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ہو کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہو کرو، ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف فرمایا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو حضرت حاتم بن ابی بلتعہ کی تنبیہ کے لیے باضابطہ آیت اتاری کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تو دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے کہ حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو جاتی ہے تو بدگمانی نہیں پالتے ہیں، بلکہ حسن ظن سے کام لیتے ہیں، بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور حقیقت حال سامنے آتی ہے۔ دوسرا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ تھا، اور حمار نام سے ان کو پکارا جاتا تھا، حمار کا لقب ان کو لوگوں نے دے رکھا تھا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت آئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صحابی ہیں، عبداللہ نام ہے، اور حمار کا لقب پاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہنسایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شراب پینے کی وجہ سے سزا دی تھی۔ ایک دن ان کو لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو کوڑے لگائے گئے۔ محفل میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اس پر لعنت فرمائے، کتنی مرتبہ اس کو لایا جاتا ہے اور سزا دی جاتی ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے اچھا گمان، لا تلعنوہ فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، اس پر لعنت مت کرو، اللہ کی قسم جہاں تک میں جانتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ شرابی ہے لیکن اچھا گمان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اچھا گمان رکھنے کا حکم دیا انسانوں کے تئیں۔ اچھا گمان رکھنے کی باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، ٹریننگ دی ایک صحابی کو۔ صحیح بخاری میں یہ روایت آئی ہے، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا میری بیوی کے ہاں کالے رنگ کا بچہ ہوا ہے، جس پر اسے شک ہو رہا تھا، یعنی مجھے ایک بیٹا ہوا ہے
لیکن وہ کالے رنگ کا ہے، تو مجھے شک ہے۔ صحابی ہیں اور اپنی بیوی پہ گویا کہ شک کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا گمان رکھنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں اس کو۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ہل لک من ابل، کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے پوچھا کہ ان کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا لال کلر کا اونٹ ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ان اونٹوں میں کالا بھی ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں کالا بھی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کالے رنگ کا اونٹ لال کلر کے اونٹوں کے بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا عسى ان يكون نزعه عرق، شاید اس کی نسل میں پیچھے سے کوئی اونٹ اس رنگ کا گزرا ہو جس کا اثر اس میں آ گیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَذَلِكَ ابْنُكَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، تو پھر تمہارا یہ بیٹا بھی ایسا ہی ہے کہ شاید اس کی نسل میں سے پیچھے کوئی اس رنگ کا گزرا ہو جس کا اثر اس میں آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اچھا گمان رکھنے کی تربیت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ ہمیں اپنی زندگی میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اسلاف کرام کا طرز عمل کیا تھا اچھا گمان رکھنے کے حوالے سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا تظن بکلمۃ خرجت من اخیک المؤمن شرا وانت تجد لها فی الخیر محملا، اپنے مومن بھائی کی زبان سے نکلنے والے کسی لفظ کے بارے میں برا گمان نہ کرو جب تک کہ تم اس کے لیے خیر کا کوئی پہلو تلاش کر سکتے ہو۔ اگر کسی بات کے حوالے سے خیر کا کوئی بھی پہلو نکل سکتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس میں خیر کا پہلو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ ان کی بیماری کے وقت ان کے پاس آئے تو ان کا چہرہ چمک رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا چہرہ چمک کیوں رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس اپنے اعمال میں سے 2 عمل ایسے ہیں کہ جن پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ میں فضول اور لایانی بات زبان پر نہیں لاتا تھا، یعنی فضول اور لایانی باتوں کے لیے زبان نہیں کھولتا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ میرا دل تمام مسلمانوں کے لیے بالکل صاف تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اپنے دل کو ہر آدمی کے لیے صاف رکھنا چاہیے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت بھی ہمارے چہرے چمکیں گے۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں ابو قلابہ عبداللہ بن زید الجرمی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے اذا بلغک عن اخیک شیء تکرہہ فالتمس لہ العذر جہدک، کہ تمہیں تمہارے بھائی کی طرف سے کوئی بات پہنچے جسے تم ناپسند کرتے ہو تو جہاں تک ہو سکے اس کے لیے عذر تلاش کرو۔ فإن لم تجد له عذرا فقل فی نفسک لعل لأخی عذرا لا اعلمہ، اگر تم کو کوئی عذر نہ مل سکے تو دل میں کہو کہ ممکن ہے میرے بھائی کے پاس کوئی عذر ہوگا جس کا مجھے علم نہ ہو سکا۔ تو یہ ہے انداز کہ ہم ہر شخص کے بارے میں عذر ڈھونڈیں۔ اگر عذر نہیں پاتے ہیں تو کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عذر ہو لیکن مجھے اس کا علم نہ ہو سکا۔ بکر بن عبداللہ المزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات کہنے سے بچو جس میں اگر تم سچے بھی نکلے تو اس میں کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور اگر غلط نکلے تو گنہگار ہو جاؤ گے، اور یہ بات بدگمانی پالنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت پتے کی بات کہتے ہیں من احب ان یختم له بخیر فلیحسن الظن بالناس، جو آدمی چاہتا ہو کہ اسے حسن خاتمہ نصیب ہو، اچھی موت نصیب ہو، تو اسے چاہیے کہ لوگوں کے تئیں اچھا گمان رکھے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الاسلام میں بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک چور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوا، لیکن اسے چوری کرنے کے لیے وہاں کچھ بھی نہیں ملا۔ جب وہ
کچھ نہیں پاتا ہے اور گھر سے نکلنے لگتا ہے تو مالک بن دینار اس کو دیکھ رہے تھے، آواز دی، السلام علیکم. اس نے کہا وعلیکم السلام. مالک بن دینار نے کہا کہ تمہیں دنیا کی چیزوں میں سے کچھ نہیں ملا، کیا آخرت کی چیزوں میں سے کچھ دلچسپی ہے تجھے؟ اس نے کہا جی ہاں. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس برتن سے وضو کرو اور آؤ 2 رکعت نماز پڑھ لو. اس نے ایسا ہی کیا اور پھر کہنے لگا کہ کیا میں صبح تک یہیں بیٹھوں؟ چنانچہ جب صبح مسجد کی طرف نکلا تو ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمیں لوٹنے کے لیے آیا تھا لیکن ہم نے ہی اسے لوٹ لیا. سبحان اللہ، یعنی اس کے دل کو جیت لیا. اس واقعے کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الاسلام میں بیان کیا ہے. اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اچھا گمان رکھنے کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی شکل یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ عز وجل. تم میں سے کسی شخص کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو. موت کے وقت بھی بلکہ ہمیشہ ہر انسان کو اللہ کی ذات سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا انسان کو اللہ پر توکل کے لیے ابھارتا ہے. اسی لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں لکھا ہے کہ اذ لا یتصور التوکل علی من ساء ظنک بہ، کیونکہ جس کے بارے میں آپ کا گمان برا ہو یا جس سے امید نہ ہو تو اس پر توکل کرنے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. تو اگر اللہ کی ذات کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ پر توکل کر سکیں گے. اگر اللہ کی ذات کے بارے میں اچھا گمان نہ ہو تو اللہ پر توکل کرنا ممکن نہیں ہوگا. بلکہ اگر ہم اللہ کی ذات پر اچھا گمان رکھتے ہیں تو ہمیں اچھا ملتا ہے، برا گمان رکھتے ہیں تو برا ملتا ہے. صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی ان ظن خیرا فلہ و ان ظن شرا فلہ. میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اس نے اگر اچھا گمان رکھا تو اس کو اچھا ملتا ہے، برا گمان رکھا تو اس کو برا ملتا ہے. تو اب آپ کی مرضی ہے کہ اللہ سے اچھا گمان پالتے ہیں یا برا گمان رکھتے ہیں. دوسرے نمبر پر اچھے گمان کی شکلوں میں سے یہ ہے کہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کے درمیان اچھا گمان رکھا جائے. ہمیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے لیے اچھا گمان رکھنے والے بنیں، عذر تلاش کریں ان کے لیے. اگر کوئی بات ایسی پہنچتی ہے تو اس کا اچھا مطلب نکالیں. اگر کوئی اچھا مطلب نہ نکل سکے تو اپنے دل کو سمجھائیں کہ شاید اس کی کوئی مجبوری ہوگی یا عذر ہوگا جسے میں نہیں جانتا ہوں، جس کا علم مجھے نہیں ہو سکا ہے. اور آپ کو اپنے بھائی کی کوئی بات یا کسی عمل کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو دل میں کینہ نہ رکھیں. آپ کو اپنی بہن کی کسی بات یا کسی عمل کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو دل میں اسے دبا کر نہ رکھیں، بلکہ اس کے پاس جائیں، صاف صاف بات کریں، اور اگر غلطی ہوئی ہوگی تو وہ اصلاح کر لے گا، اور اگر ایسی غلطی نہیں ہے تو بہرحال غلط فہمی دور ہو جائے گی اور دل صاف ہو جائے گا. تیسرے نمبر پر اچھا گمان رکھنے کی شکلوں میں سے سلف صالحین اور اہل علم کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. ان کے آپسی اختلافات کو ان کی اجتہادی غلطی پر محمول کرنا چاہیے اور ہر صحابی سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے سند ہیں. ربانی علماء کرام کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. بعض اہل علم نے کہا ہے کہ لحوم العلماء مسمومہ، علماء کے گوشت جو ہے نا زہر آلود ہوتے ہیں جو ہماری زندگی تباہ کر دیتے ہیں. چوتھے نمبر پر میاں بیوی کے بیچ بھی اچھا گمان ہونا چاہیے. میاں بیوی کا ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا فیملی لائف کو جنت نظیر بناتا ہے، پرسکون بناتا ہے. بدگمانی سے گھر ٹوٹتے ہیں، رشتہ خراب ہوتا ہے.
میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کریں، اچھا گمان رکھیں، شیطان کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ رشتہ خراب کرے۔ میاں بیوی کے بیچ بدگمانی کی وجہ سے شیطان جگہ پاتا ہے، اور شک و شبہ جب رشتے میں آتا ہے تو اس کی وجہ سے کبھی کبھار طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتی ہے۔ شوہر بیوی کے بیچ پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ایک موٹی سی مثال آپ اپنے ذہن میں رکھیں، آج کل لوگ اپنے موبائل میں لاک رکھتے ہیں، بیوی سے چھپاتے ہیں اپنے موبائل کو، اور بیوی شوہر سے موبائل کو لاک میں رکھ کر کے چھپانا چاہتی ہے۔ اس سے بھی بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ شوہر بیوی کے بیچ پرائیویسی نہیں ہونی چاہیے، بدگمانی کے لیے جگہ نہیں دینا چاہیے۔ آخری پوائنٹ جس پہ میں اپنی بات ختم کروں گا، اور وہ ہے اچھا گمان رکھنے میں کون کون سی چیزیں مددگار ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دعا ہر بھلائی کا دروازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پر اپنے آپ کو سامنے والے کی جگہ پر رکھیں۔ ابھی آپ نے سنا نا اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ النور آیت نمبر 12 میں، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، کہ جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ رکھا؟ بانفسهم کہا، اپنے بارے میں، گویا کہ آپ اگر دوسرے کے بارے میں غلط گمان پال رہے ہیں تو وہاں سوچیں کہ وہ دوسرا نہیں ہے بلکہ اپنا ہے۔ ایک مومن ایک جسم کے جیسے ہے کہ اس کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بخار اور بخابی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کے بارے میں برا گمان پالا جائے؟ نہیں، تو آپ دوسروں کے بارے میں برا گمان مت پالیے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی پیروی کریں کہ کس طرح وہ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھتے تھے اور اپنے بیچ محبت اور بھائی چارے کے ماحول کو برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ چوتھے نمبر پر بچوں کو بچپن سے تربیت دینی چاہیے کہ وہ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ پانچویں نمبر پر اچھا گمان رکھنے کے فائدے کو دھیان میں رکھیں اور برا گمان پالنے کی آفتوں اور نقصانات کو دھیان میں رکھیں، کیونکہ جب اچھے گمان کے فائدے ہمارے ذہن میں ہوں گے اور برا گمان پالنے کے نقصانات کو ہم جان رہے ہوں گے تو بدگمانی سے بچیں گے، اچھا گمان رکھیں گے۔ اور چھٹے نمبر پر اپنے دل کو دوسروں کے لیے صاف رکھیں۔ ہمارا دل صاف رہے گا اپنے بھائیوں کے لیے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کے کسی کو صاف دل نہیں پایا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں ان کے سب سے سخت ترین دشمن کی موت کی ان کو خبر دینے کے لیے گیا، تو میں نے کہا کہ آپ کے سخت ترین دشمن کی موت ہو گئی ہے، تو انہوں نے مجھے ڈانٹا، ناگواری کا اظہار کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ پھر اسی وقت اس وفات پانے والے آدمی کے گھر گئے، گھر والوں کی تعزیت کی اور ان سے فرمایا کہ میں ان کی جگہ آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو زندگی میں کسی طرح کی مدد ضرورت ہو تو ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ لوگ بھی آپ کے اخلاق سے بہت خوش ہوئے، آپ کے لیے دعائیں کیں اور آپ کے اخلاق کی قدر کی۔ تو ایسے اللہ والے ہوتے ہیں کہ ان کو ہمیں آئیڈیل بنانا ہے۔ پھر ساتویں نمبر پر دوسروں کے لیے بہانے تلاش کریں۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اپنے بھائی کے بارے میں کوئی بات پہنچے تو اس کے لیے کوئی عذر تلاش کرو، اگر کوئی عذر نہ ملے تو کہو کہ شاید اس کے پاس کوئی عذر ہو جس کا مجھے علم نہیں ہو سکا ہے۔ تو اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش کریں اچھا گمان رکھنے کے لیے۔
اور 9ویں نمبر پر نیتوں پر حکم لگانے سے بچیں۔ یہ حسن ظن پیدا کرنے کا سب سے اہم سبب ہے جس کے تحت ہم آسانی سے اچھا گمان رکھ سکتے ہیں۔ دل کو تو ہم نہیں جانتے نا، دل کو چیر کر کے تو ہم نے نہیں دیکھا نا، پھر ہم نیت پر حکم کیوں لگاتے ہیں، بدگمانی کیوں پالتے ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہم پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں، تو ایک دشمن کا سامنا ہوا۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر غالب آ گئے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھ کر کہ اس نے جان بچانے کے لیے ایسا کہا ہے، قتل کر دیا اسے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اے اسامہ، کیا تم نے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود اسے قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ تو صرف قتل سے بچنے کے لیے کہا تھا، پناہ مانگنے کے لیے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اے اسامہ، تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود سے قتل کر دیا؟ بار بار یہی بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ میں یہ تمنا کیا کہ کاش آج ہی میں اسلام لایا ہوتا۔ تو یہاں پر بھی ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے دل میں جھانکنا نہیں ہے، کیونکہ دل کا علم تو ہمیں معلوم نہیں، نیتوں پر حکم نہیں لگانا ہے، اور جو ظاہر ہے اس کو اچھے معنی میں لینا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے۔ اور آخری نقطہ ہے، اسی پہ میں اپنی بات ختم کروں گا، کہ شیطان کا راستہ روکے، بدگمانی کا موقع بھی نہ دے۔ مطلب کیا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بات سے یا ہمارے عمل سے کوئی آدمی بدگمانی پال لے، تو ایسا موقع بھی نہیں دینا چاہیے۔ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بدگمانی پھیلائے، اس لیے شیطان کا راستہ روکنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بدگمانی کا موقع ہی نہ دیا جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی ہیں، آپ کی زیارت کے لیے آتی ہیں۔ جب وہ جانے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے تھے، ان کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ گھر تک ان کو چھوڑ دیں۔ راستے میں 2 انصاری صحابہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب انہوں نے اندھیرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عورت کو دیکھا تو حیا کی وجہ سے تیزی سے چلنے لگے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگے گا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی، الا رسلکما انہا صفیۃ بنت حی، کہ تم دونوں رک جاؤ، آرام سے چلو، یہ میری اہلیہ صفیہ بنت حی۔ وہ دونوں جب سنتے ہیں تو حیرانی سے اور غمگین ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے بارے میں بھی ہماری ایسی سوچ بن سکتی ہے؟ صحابہ کے دل میں ایسا خیال بھی نہیں پیدا ہوا۔ صحابہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا اور بتایا کہ یہ میری بیوی ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے بارے میں بھی ایسا کیا گمان ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ کہا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم وانی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شرا۔ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، اور مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دلوں میں بھی بدگمانی کے لیے وسوسہ ڈال دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے میں ایک عورت کے ساتھ کھڑے ہونے کی جو پوزیشن تھی، اس پوزیشن کو کلیئر فرمایا تاکہ صحابہ کرام کا دل صاف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے ذریعہ امت کے لیے یہ قانون دیا کہ اگر آپ بالکل سچے اور پاک بھی ہیں، تب بھی خود کو ایسی جگہ پر نہ ڈالیں جہاں آپ کے بارے میں بدگمانی کا موقع ملے۔ ایک واقعے پہ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ مادر علمی جامعہ امام ابن تیمیہ میں گیا تھا چھٹی کے موقع سے، تو طلباء سے خطاب کرنا تھا۔ مغرب کی اذان کے بعد مسجد کے صحن میں
چونکہ مغرب کی اذان ہو چکی تھی تو مسجد کے صحن میں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر پہلی صف میں گیا تو وہاں پر بیٹھ گیا جماعت کے انتظار میں۔ ایک شیخ نے نماز کے بعد مجھ سے بات کرتے ہوئے اکیلے میں کہا کہ شیخ آپ نے تحیۃ المسجد نہیں پڑھی۔ میں نے کہا کہ میں نے پہلے صحن میں تحیۃ المسجد پڑھ لی تھی، پھر پہلی صف میں آ کر کے بیٹھا تھا، تب ان کا ذہن صاف ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری غلطی یہ تھی کہ میں نے برا گمان پالنے کا موقع دیا۔ ایسی جگہ پر ہونا کیا چاہیے کہ برا گمان ذہن میں نہ بیٹھے، اس کے لیے ہم پہلی صف میں جا کر کے وہیں پر 2 رکعت نماز ادا کریں، یا اگر ہم جاتے ہیں تو بیٹھے نہیں کہ کسی دیکھنے والے کو ایسا نہ لگے کہ اس نے تحیۃ المسجد نہیں پڑھی ہے۔ بہرکیف انہیں باتوں کے ساتھ آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں، یہ عہد کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ ہم مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے، بدگمانی سے بچیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔